بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 5 سورۃ الانعام۔ 5ویں آیت میں اسی غفلت شعاری کی مزید تفصیل بعض واقعات کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمائی ہے کہ یعنی جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے عمر سے آخر تک انہی قبائل کے درمیان رہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا انہی کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ ان کو یہ بھی پوری طرح واضح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان سے متعلقاً کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، یہاں تک کہ اپنا نام بھی خود نہ لکھتے تھے۔ پورے عرب میں آپ کا لقب امی مشہور تھا۔ 40 سال کی عمر اسی حال میں ان کے درمیان گزری کہ نہ کبھی شعر و شاعری سے دلچسپی ہوئی، نہ کبھی کوئی علم و تعلیم سے مناسبت ہوئی۔ پھر 40 سال پورے ہوتے ہی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ حقائق و معارف اور علوم و فنون جاری ہو گئے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہر فلاسفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجز نظر آئے۔ عرب کے تمام فصحاء و بلغا کو اپنے لائے ہوئے کلام کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج دیا۔ یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دینے کے لیے اپنے جان و مال، عزت و آبرو، اولاد اور خاندان سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تلے رہتے تھے، ان میں سے کسی کی یہ جرات نہ ہوئی کہ اس چیلنج کو قبول کر کے قرآن کی مثل ایک آیت ہی پیش کر دیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا اپنا وجود خود حقانیت کی بہت بڑی نشانی ہے، جو سچائی بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اور دین اسلام کی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہزاروں معجزات اور کھلی نشانیاں ایسی ظاہر ہوئیں جس کا انکار کوئی صحیح الحواس انسان نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آخر آیت میں ان کے کردار، ان کے کفر و انکار اور تکذیب کے انجام میں بد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، یعنی آج تو یہ انجام سے غافل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور قیامت و آخرت سب کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سارے حقائق ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ قیامت قائم ہوگی
ایمان و عمل کا حساب دینا ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کی جزا و سزا پائے گا، مگر اس وقت کا یقین و اقرار ان کے کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ روز عمل نہیں بلکہ روز جزا ہوگا۔ ابھی غور و فکر کی فرصت خدا تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر آیات الہیہ پر ایمان لانے ہی میں دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔ یعنی کہ جو کوئی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے پیغام کو سمجھ آئے اور اس پر عمل کرے، وہ کامیاب ہے، نہیں تو مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو پھر مشکل ہی مشکل ہے۔